کرام، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے دو باتیں عرض کی تھیں۔ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ پاک کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسے ایمان کی بنیاد ہے، اسی طرح صحابہ کرام آل بیت کی محبت یہ بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس کا بھی ایمان مشکوک ہے۔ قرآن نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ ہے۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہے اس کا ایمان اسی معیار کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے اس کا بھی ایمان خطرے میں ہے، مشکوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میری ذات اس کے لیے والدین سے، بچوں سے، ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو محبت ہے وہ بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں اس کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار کا تذکرہ کسی خاص واقعہ پیش آیا تھا اس وجہ سے فرمایا، ورنہ سارے صحابہ پڑھا۔ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے، وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور انصار کے ساتھ دشمنی اور بغض یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یہ سارا بیان ہو چکا۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اس پوری امت میں سب سے افضل جو مقام ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام ہے۔ ایسا مقام ہے اونچا کہ جس کو ایک لمحے، صرف ایک جھلک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو گئی، قیامت تک آنے والے سارے اولیاء، سارے غوث، سارے قطب اور سارے ابدال اور پچھلی امتوں کے بھی سارے اولیاء یہ مل کر کے اس ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس کو ایک جھلک نصیب ہے۔ اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ بزرگ فرما رہے تھے اس نے ان نگاہوں کو دیکھا ہے جن نگاہوں نے خدا کو دیکھا، خدا دیدہ، اس صحابی نے خدا دیدہ نگاہوں کو دیکھا۔ اب بعد میں وہ آنکھیں وہ دنیا سے چلی گئی، اب ان کو وہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر صحابہ کرام کے مراتب بیان ہوئے۔ سب سے پہلا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے، ان میں بھی خلفائے راشدین کا، پھر بدرین کا، پھر بیعت رضوان کا، یہ سارا بیان ہو چکا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ عرض کر کے پھر تیسری بات شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ان صحابہ کرام میں پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ صحابی ہونا، ایک صحابی ہونے نے، صحابیت نے ان کی شان کو بڑھایا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نے ان کی شان کو اور بڑھا دیا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو، جب کوئی گڑبڑ کرنے والا ہو تو اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان تھے، آپ کو بھی اپنے رشتہ دار اچھے لگتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی بھی ہیں، افضل الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر بھر کے ساتھی، بچپن کے دوست، پھر غار کے دوست، مزار کے دوست، ان ساری خوبیوں کے ساتھ صدیق اکبر کو یہ مقام بھی اللہ نے نصیب فرمایا کہ آپ کے سسر بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ سسر جو ہوتا ہے وہ والدین کی جگہ پر ہوتا ہے، والد کی جگہ پر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اور کئی مقامات عطا فرمائے، کئی شانیں عطا فرمائی، شہادت کی سعادت نصیب فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار میں رفاقت نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی، سبحان اللہ، اور سسر والد کی جگہ پر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی، عشرہ مبشرہ میں بھی، تیسرے خلیفہ بھی، شہید بھی، یہ ساری سعادتیں ان کو نصیب ہوئیں، اور کتنی مرتبہ آپ نے جنت کی بشارت انہیں دی۔ اس کے ساتھ ان کو یہ ایسی خصوصیت نصیب ہوئی جو دنیا میں کسی انسان کو نصیب نہیں ہوئی، نہ پچھلی امتوں میں کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس کے نکاح میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں، اور نہ اس امت میں کوئی ایسا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ آپ کی بیٹی جس کے گھر میں ہے، اگر وہ آپ کی بیٹی کو پریشان کرتا ہے، سسرال والے پریشان کرتے ہیں، تو دوسری بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صاحبزادی کے انتقال پر اپنی دوسری صاحبزادی بھی حضرت عثمان غنی کو پیش کی، تو حضرت عثمان غنی کو ڈبل داماد ہونے کی خصوصیت۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی بیٹی بیمار تھی، اور فرمایا تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، تمہیں غزوہ بدر کا ثواب ملے گا، اور پھر مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی نکالا۔ داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے، سسر والد کی طرح ہوتا ہے، تو داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی بھی بھائی کی طرح ہوتا۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ آپ کے چچا زاد بھائی بھی اور آپ کے محبوب داماد بھی، آپ کی بیٹیوں میں سب سے پیاری بیٹی آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے نکاح میں، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخر میں مسلمان ہوئے، ساری جنگوں میں آپ کے مقابلے میں تھے، لیکن آپ کے سسر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان آپ کے سسر تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے برادر نسبتی تھے، سالے تھے۔ ہندوستانی کہتے ہیں ساری خدائی ایک طرف، جوڑوں کا بھائی ایک طرف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سالے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ پر عبداللہ ابن عمر ایک جنگ غزوے کے موقع پر سوار تھے اور وہ قابو میں نہیں آتا، حضور کے اونٹ سے بھی آگے نکلتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیچھے کرتے بار بار، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میری پر بیچ دیا۔ وہ تھا عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرید لیا، اور خریدنے کے بعد
حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے کر دیا ہدیے میں اور فرمایا جو تیرا دل آئے گا. جب یہ حدیث آتی ہے تو میں طالبوں کو کہتا ہوں سالوں کو ہدیہ دینا بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی سنت ہے. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی ذات بھائی ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتے صحابی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کے والد زبیر ابن عوام صحابی 10 مبشرہ میں. عبداللہ ابن زبیر صحابی، ان کی والدہ اسماء صحابیہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. ان کا ڈبل مقام. آپ کی رشتہ داری نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے اہل بیت کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے بھائی؟ ازواج مطہرات. گھر والا کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی. ازواج مطہرات میں بھی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مقام. پھر حضرت آپ کی صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیاں تھیں آپ کی، ایک ہی کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 آپ کی صاحبزادیاں تھیں. 3 یا 4 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا ابراہیم تھا ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے. سب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرات حسنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. نواسوں اور پوتوں والے جانتے ہیں کہ دادے اور نانے کو نواسوں سے اور پوتوں پوتیوں سے جتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار فرما لیتے دونوں کو. ایک دفعہ سوار تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ کیسی عمدہ سواری ملی ہے. تو آپ نے فرمایا بھی سوار بھی تو عمدہ. ایک دفعہ گود میں اٹھایا اور فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. تو صحابہ کرام کا مقام اپنی جگہ بلند و بالا. پھر ان میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت عباس آپ کے چچا جان، عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، جن کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی بنیاد ہے بھائی. جس کے دل میں کسی صحابی کا بھی کسی وجہ سے بغض ہے، وہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان مشکوک ہے، 2 نمبر ایمان. یہ 2 باتیں ہو گئی تھیں. تیسری بات یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک کی آیات، احادیث متواترہ. احادیث متواترہ کن کو کہتے ہیں بھائی؟ احادیث متواترہ ان احادیث کو کہتے ہیں جن کے نقل کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ سننے والا سمجھے اتنے سارے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. ان کو احادیث متواترہ کہتے ہیں. اور احادیث متواترہ کا مقام قرآن پاک کی آیت کی طرح ہوتا ہے. قرآن پاک کی بے شمار آیات، احادیث متواترہ، احادیث مشہورہ اور پوری امت کا اجماع
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. پوری امت کے ماہرین فن کا اجتماع یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آل ٹو آل جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں سب کے سب پکے ٹھکے جنت، سب کے سب جنتی ہیں. جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے خواب میں بھی حضور کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. تو جس نے بیداری میں دیکھا، بار بار دیکھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کی تلاوت سنی، آپ کے معجزات کا نظارہ کیا، آپ کے ساتھ غزوے میں جہاد میں شریک ہوا، آپ کے ساتھ حج کیا، عمرے کیے، ان کی عظمت کا کیا کہنا. صحابہ سارے کے سارے کیا ہے؟ جنت. قرآن پاک کی ایک دو آیات سورہ توبہ میں 11ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت کرنے والے ایمان اور اسلام کی طرف، سب سے پہلے ایمان اور اسلام لانے والے مہاجرین ہوں یا انصار. علماء کے مفسرین کے دو قول ہیں سابقین کی تعیین میں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی. بیت المقدس کی طرف آپ نے مدینہ منورہ آ کر کے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. 17 ماہ کے بعد آپ کا قبلہ دوبارہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ بنا دیا. جب تک مکے میں تھے تب بھی آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا. ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو 17 ماہ آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا. 17 ماہ کے بعد پھر دوبارہ حکم آیا کہ میرے محبوب آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں. مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، ان کے ایک فوجی کے سلسلے میں آپ تشریف لے گئے تھے. زور کی نماز کا وقت وہیں آ گیا، آپ وہاں زور کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام تھے. زور کی نماز کی تیسری رکعت میں یہ حکم آ گیا کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کا. آپ نماز کے اندر ہی کعبے کی طرف پھر گئے اور پیچھے سے مقتدیوں نے بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا. یہ لوگ جنہوں نے بیت اللہ کی طرف بھی آپ کے ساتھ رخ کر کے مکے میں نمازیں پڑھی، اس کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے ان کو نماز پڑھنے کی سعادت آپ کے ساتھ نصیب ہوئی. یہ السابقون الاولون کا مصداق ہے. ایک قول یہ، اس کے بعد والے سارے پھر بعد والے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ بیعت رضوان میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے جن سے بیعت لی 1400 صحابہ کرام تھے. یہ بیعت رضوان میں جتنے شریک ہوئے یہ سارے کے سارے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا مصداق. تو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے یا بیعت رضوان میں شریک ہونے والے یہ السابقون الاولون میں آ گئے. اس کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد آنے والے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی وہ بھی مسلمان ہو گئے جیسے یہ مسلمان ہوئے تھے.
اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک سارے کے سارے صحابہ اس جملے میں آ گئے، بیعت رضوان تک السابقون الاولون میں آ گئے، اور اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک جتنے صحابہ مسلمان ہوئے وہ سب والذین اتبعوہم بإحسان میں آ گئے۔ ان دو کا تذکرہ فرما کر قرآن میں اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ پاک سے راضی ہو چکے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جس سے راضی ہونے کا قرآن میں اعلان کر دے پھر اس سے ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کو ماضی کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علم ہے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ میرے اس بندے سے مرنے تک اب کوئی ایسی خطا نہیں ہونے والی جو مجھے ناراض کرنے والی۔ یہ اللہ کی رضا کا اعلان جنتیوں کو کب ملے گا؟ بالکل آخر، جنتی جب جنت میں پہنچ چکیں گے ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، اس کے بعد اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کسی چیز کی کوئی کمی، تو سارے جنتی عرض کریں گے اللہ آپ نے اتنا دیا ہماری سوچ سے۔ اللہ پاک فرماتے ایک چیز باقی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ میں اب تم سے ایسا راضی ہو چکا ہوں کہ کبھی ناراض نہیں۔ یہ سب سے آخر میں جنتیوں کو ملے گی، اور صحابہ کے لیے اللہ پاک نے دنیا ہی میں اس کا کیا کر دیا؟ اعلان کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور اس پر بھی بس نے کی، فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سب کے لیے سابقون الاولون کے لیے بھی اور ان کے بعد والوں کے لیے بھی، جیسے میں ان سے راضی ہوا ان سب کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا۔ اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی وہ سورہ حدید کی 27ویں پارے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد میں شریک ہو کر کے اپنی جان خرچ کی، وہ لوگ اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے لوگ والذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے لوگ اور فتح مکہ کے بعد غزوات میں جہاد میں شریک ہونے والے صحابہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک درجے میں برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ مشکلات کا دور تھا، پریشانیوں کا، مصائب کا زمانہ تھا، تنگی کا دور تھا۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے میرے محبوب کا ساتھ دیا جان سے اور مال سے، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ یہ فرمایا پہلے تو درجات کی کمی بیشی بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا پریشان مت ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تم سب سے ہر ایک سے اللہ پاک کا جنت کا وعدہ۔ جتنے صحابہ ہیں بڑے درجات والے یا کم درجات والے، شروع میں آنے والے
یا آخر میں آنے والے، ان سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا معنی ہے جنت، اور اللہ پاک کا وعدہ بار بار قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ایک آیت میں فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا؟ اس لیے تیسری بات یہ سمجھو کہ تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جن کو بھی ایک جھلک نصیب ہو گئی وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور بعض کو تو نام بنام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، بعض کی جماعتوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ جو ہم ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، جس نے توبہ کر لی پکی سچی توبہ، توبہ کا دروازہ جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آتے اس وقت تک کھلا ہوا ہے۔ ایسا مریض جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ اس کو لے جا کر کے اب خدمت کرو، جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں نا تو وہ انتہائی مایوسی کا وقت ہے۔ گھر والوں کے لیے بھی مایوسی کا وقت ہوتا ہے اور اس بیچارے مریض پر بھی مایوسی کا وقت ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کو لے جاؤ گھر، اس کی خدمت کرو، ایسا مریض اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا، لیکن عالم غیب منکشف نہیں ہوا، موت کے فرشتے نظر نہیں آئے۔ ایسا مریض بھی اگر ایک دفعہ یہ کہہ دے گا اے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے، چھوٹے کیے بڑے کیے، عمدن کیے خطاً کیے، سرن کیے اعلانیہ کیے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ کی تو اس کے پاس امید ہی نہیں، آئندہ نہیں کروں گا کہتا دل سے ہے، ایسے آدمی کے گناہ بھی اللہ پاک ایسے معاف فرما دیتے ہیں کہ سارا کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کی نہیں، اعمال نامے سے مٹا دیتے ہیں، کرامن کاتبین فرشتوں کو بلا دیتے ہیں، اس کے اعضاء جو گواہ بنے تھے ان اعضاء کو بلا دیتے ہیں، ریل کو صاف کر دیتے ہیں، زمین اور زمین کے مکانات اور زمانہ گواہ ہے ان کو بلا دیتے ہیں، بالکل اس کا کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی کا اچانک ایسا انتقال ہوا کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا، گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا، سچی توبہ نہیں کی، اب اس کے ساتھ اللہ پاک کے دو قسم کے معاملے ہوں گے، یا فضل والا معاملہ ہوگا اور یا عدل والا قانونی کارروائی والا معاملہ ہوگا۔ فضل والا معاملہ ہو گیا تو اللہ پاک کی بے نیاز اور کریم ذات ہے، ان کو کون پوچھ سکتا، لاکھوں کروڑوں کے ساتھ فضل کا معاملہ ہوگا، اور اگر قانونی کارروائی اور عدل والا معاملہ ہو گیا تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی، موت کے وقت سے سزا شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں لمبا عرصہ سزا، عالم حشر میں سزا،
پھر بھی اگر گناہ معاف نہ ہوئے تو پھر جہنم کا ہے گرگڑا. جہنم سے اربا کھربا لوگ جو نکالے جائیں گے انبیاء علیہ السلام کی شفاعت سے، شہداء کی شفاعت سے، حفاظ کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، عام ایمان والوں کی شفاعت سے، اور آخر میں اللہ پاک کی خصوصی رحمت سے. اللہ پاک فرمائیں گے سارے شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکے، اب تو رحمان ہی باقی ہے. 3 مرتبہ اللہ پاک اپنی اس طرح 2 لبے بھر کے نکالے گی، اور اللہ کی لب کتنی بڑی ہوگی جو اس کی شان ہے. ایسے کروڑوں ہوں گے. یہ کون لوگ تھے جن کو نکالا گیا؟ کافر تو نکل نہیں سکتے، کافروں کے لیے نکلنے کا قانون نہیں، پکی ٹھکی بات ہے. سارے ایمان والے ہوں گے. آخر اللہ پاک کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے یہ جو ضابطہ ہے کہ جو گناہوں کا بوجھ لے کے دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ یہ 2 کاروائیاں ہوں گی، فضل والی یا عدل والی. خوب اچھی طرح غور کے ساتھ سن لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اس ضابطے سے مستثنا ہیں. وہ سارے کے سارے سیدھے جنت میں. ان کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں جنتی ہونے کا اور اپنی رضا کا ان کے لیے اعلان کر دیا ہے. اس لیے کبھی کسی صحابی کے بارے میں ایسا مت سوچو وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، اعلیٰ علیین میں ان کی ارواحیں پہنچی ہوئی ہیں، اور ہم یہاں پیچھے بیٹھ کر کے ان کی خامیاں بیان کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کی، اہل بیت کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.